بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی، گھریلو کامیابی، معاشی کامیابی، معاشرتی کامیابی۔ ظاہر بات ہے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہم ہر طرح سے کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں یا جو لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ ہمیشہ منظم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر منتشر زندگی آپ گزار رہے ہیں، بکھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اہداف نہیں ہے آپ کے پاس، کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو زندگی تو برف کی مانند گزرتی رہے گی، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ویلاگ میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسان کیسے منظم ہو سکتا ہے، اپنے کاموں کو کیسے منظم کر سکتا ہے، اپنے دوستوں کو کیسے منظم کر سکتا ہے۔ یہ ہماری پریزنٹیشن ہے منظم ہونے کا فن۔ یہ دیکھیں، یہ پریزنٹیشن ہم مختلف اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں دیتے ہیں، اور آج کل آن لائن بھی یہ لیکچر دے رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب کا، چاہنے والوں کا، عقیدت مندوں کا، شاگردوں کا جو بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکتے، بالمشافہ یہ ورکشاپ نہیں لے سکتے، ان کا کہنا تھا کہ اس پر آپ ایک ویڈیو، ایک پروگرام ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو سکے، ہم بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ ہم اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ منظم ہونے کے فن میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں کتنے ہدف ہیں انسان کی زندگی میں، ایک ہدف، دوسرا ہدف، تیسرا ہدف، چوتھا ہدف، بہت سارے ہدف ہیں، لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کون سا ہدف آپ کا ٹارگٹ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ہدف متعین ہونا ضروری ہے، آپ کی منزل متعین ہونا ضروری ہے کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، پہنچنا کہاں چاہتے ہیں۔ اگر آپ پشاور جانا چاہتے ہیں تو ہدف طے ہو گیا، اب پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ آپ جہاز کے ذریعے جائیں گے، ریل کے ذریعے جائیں گے، بس کے ذریعے جائیں گے، موٹر سائیکل پر جائیں گے یا پیدل جائیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، فریم ورک کیا ہوگا، ٹیم ورک کیا ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ہدف طے ہونا چاہیے۔ تو آج سے آپ نے اپنا ہدف مقرر کر لینا ہے، اپنی زندگی کا ویژن بنانا ہے، سوچ بنانا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج آپ کی عمر اگر 30 سال ہے تو 40 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، صحت کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ 10 سال کے بعد کہاں ہوں گے، یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کا ہدف کیا ہے، پھر 4 میم کا فارمولہ یاد رکھیں۔ 4 میم کا فارمولہ، 4 میم کا فارمولہ کیا ہے؟ 4 میم کا فارمولہ یہ ہے کہ 4 میم کے فارمولے میں پہلا میم یہ ہے منظم زندگی، اس کی زندگی منظم ہونی چاہیے۔ جیسے یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ ایک پتھر کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو منظم پتھر ہوتے رہیں گے تو خوبصورت زندگی بن۔ دوسری میم سے مراد مؤثر زندگی۔ آپ کی زندگی منظم تو ہے لیکن مؤثر نہیں ہے، کسی پر اثر انداز نہیں ہو رہی، تو اس زندگی کا کیا فائدہ جو کسی کو فائدہ نہ دے رہی ہو۔ تیسری میم سے مراد ہے متوازن زندگی۔ متوازن زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بسا اوقات کام میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ خاندانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کبھی آپ خاندان میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ آپ کی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کے جتنے لمحات ہیں، جتنے مختلف جہات ہیں، ہر ایک کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے۔ آپ کی صحت بھی بہتر ہو، آپ کی معاشرت بھی بہتر ہو، آپ کی اقتصاد بھی بہتر ہو، آپ کا خاندانی نظام بھی بہتر ہو، آپ دوستوں کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، آپ اخلاق بھی بہتر ہوں آپ کے، تو یہ ہوتا متوازن۔ چوتھی زندگی مستعد زندگی۔ انسان کو سست نہیں ہونا چاہیے، چست ہونا چاہیے، تیز ترار ہونا چاہیے،
حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی بہادر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کمزور سے، کمزور پسند نہیں ہے۔ تو قوی ہونا ہر اعتبار سے مراد ہے، صحت سے اعتبار سے، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، وجاہت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قوی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اگر زندگی منتشر نہ ہو تو پھر یہ حالت ہوتی ہے، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کیسا آدمی ہے، اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ڈپریشن کی وجہ سے کتنی موتیں ہو چکی ہیں، غصے کی وجہ سے کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنی خودکشیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنی ذاتی زندگی کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ اگلی زندگی ہے خاندانی زندگی، اگر منتشر ہو تو اس طرح ہوتا ہے، دیکھو صاحب جو ہے وہ ناراض ہو کے بیگم سے دفتر جا رہے ہیں، اور بیگم ناراض ہو کے میکے جا رہی ہے، اور بچے گلی کے اندر رل رہے ہیں، بے یارو مددگار، بے سہارا، خاندان ٹوٹ گیا نا۔ خاندان کی اکائی باپ ہوتا ہے، اچھا فرد ہوتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ خاندانی نظام اس طرح تباہ ہو جائے گا جیسے یورپ میں تباہ ہے۔ تو آپ نے اپنی خاندانی زندگی کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ کاروباری زندگی اگر منتشر ہو تو پھر یہ حالت ہوتی ہے، آپ دفتر میں گئے ہیں، بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پر چیٹ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے دفتر کے جو کام ہیں، آپ کی جو فائلیں ہیں، وہ بڑھتی بڑھتی آپ سے بھی اوپر ہو گئی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی دفتری کاروباری زندگی کو بھی منظم کرنا ہے۔ منظم آدمی تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، منتشر آدمی تھوڑا سا کام بھی بہت زیادہ وقت میں نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے اپنے اس کاروباری زندگی کو بھی منظم کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ خود منظم ہیں، آپ کا گھر منظم ہے، آپ کا کاروبار منظم ہے، لیکن آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ منظم نہیں ہے، تو آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے جانا تھا ایک جگہ پر، لیکن آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ وقت پر نہیں پہنچا، تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ نے جانا تھا ایک جگہ پر، لیکن راستے خراب تھا، آپ کی معلومات صحیح نہیں تھی، یا معلومات درست نہیں دی گئی تھی، ٹریفک جیم ہو گیا، یا اسی طرح راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چیلنج کا مقابلہ کریں۔ عقل مند انسان کبھی بھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہتے ہیں نا، ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا کوئی ہے جو میری جگہ لے، تو ٹمٹماتے ہوئے دیے نے کہا ہاں میں کوشش کروں گا۔ سورج غروب ہو رہا ہو، اندھیرا ہو، اس کے اندر ہلکی سی ایک موم بتی بھی جلا دی جائے تو کچھ نہ کچھ روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں، معاشرہ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ آج دفتروں میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے حصے کی شمع نہیں جلاتے۔ تو آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اگر آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے ایک فارمولہ ہے، وہ کہتے ہیں Q1 Q2 Q3 Q4۔ یہ ایک فارمولہ ہے۔ فارمولہ کیا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 4 قسم کے کام کرتا ہے۔ ایک قسم کا اہم ترین کام اور ارجنٹ کام ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے کام اہم ترین کام ہوتے ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہوتے۔ تیسری قسم کے کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ کام ہوتے ہیں مگر غیر اہم ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم کے کام وہ ہوتے ہیں جو غیر ارجنٹ غیر اہم ہوتے ہیں۔
تو انسان سب سے زیادہ اپنا وقت ان کاموں میں لگاتا ہے جو غیر اہم ہوتے ہیں، غیر ارجنٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرکٹ دیکھتے رہنا، فیس بک دیکھتے رہنا، گپ شپ کرتے رہنا، ایسے بیٹھے ناک میں انگلی گھماتے رہنا، غیبتیں کرتے رہنا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خصوصاً وہ لوگ جو ناکام ہیں ہر اعتبار سے، تو پتہ چلے گا 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر وقت ان کا ان کاموں میں گزر رہا ہے جو غیر اہم ہے، غیر ارجنٹ ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی سے اپنے فضول کاموں کو نکال لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے نوکری تلاش کرنی ہے، کام تلاش کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کام زیادہ ہے، وقت نہیں ہے، تو آپ نے اپنے کاموں کو منظم کرنا ہے۔ منظم آدمی کم وقت میں بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود بدلنے کی کوشش نہ کر لے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ آپ نے اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے آج سے ہی بہتر کرنے کی سعی کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔